حبیبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سب ایک اللہ والے کے وصال کے دن اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ میرے پردادا جان حضرت میاں نیک محمد ان کے ہمسر رہے ہیں۔ ہم اللہ والوں کی محفل میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات سے وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو ہم اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل کر سکیں۔ اولیاء اکرام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ آج بھی جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا موضوع ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں 3 مقامات پر بیان کیا گیا، جن میں سے ایک مقام یہ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی۔ اس آیت کی لطیف بات یہ ہے کہ مضمون تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شروع میں اپنی بلندی اور اپنی پاکی کو ظاہر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ معراج مصطفیٰ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے بعد از قرآن۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ معراج کی بات ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بلندی کو ظاہر کیا جاتا، لیکن یہاں فرمایا بلند ہے وہ ذات جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے کر گیا۔ لیکن لکھنا یہ چاہیے تھا کہ بلند ہے وہ ذات جو اس رات کو معراج پر گیا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کروں، ان کے ایمان کے درجے کو بیان کروں، تو ادھر مضمون صحابہ اکرام کی عظمت کا ہے، لیکن عنوان یہ نہیں دیا کہ صحابہ اکرام کی عظمت یا صحابہ اکرام کا ایمان، بلکہ عنوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا۔ اسی طرح یہاں بھی مضمون تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اللہ رب العزت نے عنوان اپنی بلندی اور اپنی پاکی کا دیا، کیونکہ عنوان ہی وہ شے ہے جو مضمون کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ بازار کسی کتاب کو خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کتاب کے عنوان کو دیکھ کر اس مضمون کی اہمیت کو جان لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع میں اپنی بلندی اور پاکی کو عنوان بنایا تاکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو بتا سکے۔ دوسرا سبب جو اس چیز کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے مکے والوں کو معراج کے سفر کے بارے میں بتایا۔ ابو جہل اور ابو لہب پہلے اس تعاقب میں تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ ہم اس سے اسلام کو بدنام کر سکیں اور آقا پر مذاق اڑا سکیں۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ معراج محض ایک خواب تھا۔ ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں کہ ایک رات کے ایک پہر میں کعبہ کو حسین تو دور کی بات مسجد الحرام سے اقصیٰ تک جا سکے۔ تو جب مشرکین مکہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس چیز پر مذاق اڑایا تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا اپنی زبانوں کو یہاں لگام دو، کیونکہ میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہوں وہ عظیم ہستی جو معراج پر گیا۔ تم لوگ انسان ہو، تمہارے اندر یہ کمی موجود ہے، لیکن میں رب ہوں، پاک ہوں ہر عیب سے۔ میں ہوں وہ عظیم ہستی جو آقا کو اس رات معراج پر لے کر گیا۔ تم میرے نبی پر انگلی اٹھاتے ہو، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں لے کر گیا معراج پر۔ سوال کرنا ہے تو تم لوگ مجھ سے کرو، کیونکہ میں ہوں وہ عظیم ہستی جو اس رات کو آقا کو معراج پر لے کر گیا۔ اس طرح اس آیت سے اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی حفاظت کے گھیرے میں لیا کہ آؤ تیر مجھ پہ آزماؤ، میرے نبی کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی بلندی پاکی ظاہر کرنے کے بعد
معراج کے سفر کی شان کو بیان کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں تو یا کوئی پمفلٹ کے ذریعے یا کال کر کے یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے آپ وقت، تاریخ اور جگہ کا بتا دیتے ہیں، لوگ اس کو پڑھ کر خود ہی اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اور عزت دینی ہو تو یا تو اپنا نمائندہ ساتھ بھیج دیتے ہیں یا اپنی سواری بھیج دیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے آقا کو یہ نہیں کہا کہ اے نبی میں عرش پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم خود ہی آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا جو کائنات کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کے سب سے بڑے نمائندے ہیں۔ پھر خالی جبرائیل کو بھی نہیں بھیجا، ساتھ سواری بھی بھیجی کہ جاؤ جبرائیل میری ساتھ سواری بھی لے کر جاؤ اور میرے نبی کو لے کے آؤ۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ قرآن میں جب اس چیز کا ذکر کیا تو کہاں جبرائیل اور کہاں براق، یہاں تو لکھا ہے وہ عظیم ذات جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے کر گیا۔ یہاں نہ کوئی جبرائیل نہ کوئی براق، یہاں تو میرے نبی اور صرف اللہ ہیں۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی سفر کی شان۔ معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ کوسین تک۔ اس کی بھی 3 وجوہات ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے 3 گوشے ہیں، 3 پہلو ہیں۔ گوشہ بشریت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں، جو کہ اس دنیا کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ نورانیت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، وہ اس دنیا کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گوشہ حقیقت وہ اس دنیا کے لیے جو ہم دنیا جانتے ہی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک گئے تو تمام انبیاء اکرام کو یہ حکم ہوا کہ آپ مسجد الاقصیٰ میں اکٹھے ہو کر میرے نبی کا استقبال کریں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے رب جہاں سے مصطفیٰ کریم کا گزر ہونا ہے وہاں میری قبر موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو کر بھی آقا کو سلام پیش کروں اور مسجد الاقصیٰ میں بھی سلام پیش کروں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اس چیز کی اجازت دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں مسجد الاقصیٰ کی طرف رواں دواں تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر پہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے صلاۃ کا مطلب ادھر نماز کا لیا ہے، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کہیں سے ہو رہا اور انسان نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ جب خصوصاً اللہ سے اجازت لی کہ میں صلاۃ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر درود پڑھنا بھی جائز ہے، یہ موسیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد جب مسجد الحرام کی طرف گئے تو تمام انبیاء کرام ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی اور امامت کروائی۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ بشریت کا معراج مکمل ہوا۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گئے تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب تو نے نبیوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ آقا سے ملاقات کر لیں، ہمیں بھی یہ شرف بخش کہ آقا سے ہم بھی ملاقات کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں تم سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو جاؤ اور جب میرے نبی سواری کو تبدیل کریں گے تب ان سے ملاقات کر لینا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سدرۃ المنتہا تک گئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گوشہ نورانیت کا معراج مکمل ہوا۔ پھر جب سدرۃ المنتہا سے کعبہ کوسین تک گئے رف کے ایک سواری پر، تو وہاں اللہ رب العزت کعبہ کوسین تک جب پہنچے تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے نبی رک جائیے، جتنا سفر کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں آگے بڑھنے دیجیے، ہمیں آگے آنے دیجیے۔ تو حدیث گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آگے آئی اور اتنا آگے آئی کہ ایک نور کا پردہ رہ گیا۔ پھر ایک عاشق نے اپنے محبوب سے اکیلے میں ملاقات کی۔ میرے دوستوں معراج صرف ایک
تفریحی سفر نہیں تھا. رات کو یہ سفر تھا, اور رات کو تبھی سفر کیا جاتا ہے جب کوئی ضروری کام ہو. تفریح کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا رات کو. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو بلایا گیا تاکہ ایک عاشق اپنے محبوب کو تحفہ دے سکے. میں آپ کو یہ مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی آتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی. جب ایک دنیاوی عاشق اپنے محبوب سے پہلی دفعہ ملتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے ایسا تحفہ لے کے جاؤں کہ دنیا میں کسی آدمی نے نہ دیکھا ہو, نہ کسی نے وہ سنا ہو, چاہے جتنی مرضی مالیت کا ہو. تو ادھر بات کائنات کے سب سے بڑے عاشق, کائنات کے سب سے بڑے محبوب کی ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی کوئی تحفہ دے دیا؟ وہ تحفہ صرف نبی کو نہیں ملا, نبی کی امت کو بھی ملا. وہ ہے 5 نمازیں. 5 نمازوں کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کو جانتے نہیں. اگر کوئی شخص ان کی اہمیت کو جان لے تو پوری زندگی کھانا پینا چھوڑ کر نماز پڑھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے حوالے سے کافی زیادہ احادیث ملتی ہیں. آپ نے اس دنیا سے وصال کرنے سے پہلے بھی ہمیں ترغیب دی کہ اے میرے بندو, نماز کو قائم رکھنا, نماز کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا. نماز وہ شے ہے کہ انسان کو برائی سے اچھائی تک لاتی ہے. اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ظہر کے اندر درمیان میں وقفہ آتا ہے. آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے درمیان کوئی غلط کام سر انجام ہو گیا یا کوئی برائی کر لی, تو آپ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح اگر عشاء تک آپ نے ساری نمازیں پڑھ لی تو پوری دن کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نماز کی بہت اہمیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر میں نماز فرق کرتی ہے. تو میری آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے کہ آپ نماز کی اہمیت کو جانیں, ہر روز نماز کو باقاعدگی سے اس کو پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے قریب کر سکے, اپنے حبیب کے قریب کر سکے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.